الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ برادران اسلام، درس قرآن کی اس نشست میں آپ تمام حضرات کا استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن سے متعلق جو صورت ہے وہ سورۃ البلد، سورہ نمبر 90 کی آیت 17 تا 20، یہ 4 آیتیں ہیں۔ آئیے ہم سب سے پہلے ان آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے بعد ان کا ترجمہ اور تفسیر سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ثم کان من الذین آمنوا، پھر وہ ان لوگوں میں سے ہو جاتا جو ایمان لائے، وتواصوا بالصبر، اور جنہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی تاکید کی، وتواصوا بالمرحمہ، اور آپس میں ایک دوسرے کو رحم کرنے کی وصیت کی۔ اولئک اصحاب المیمنہ، یہی لوگ ہیں دائیں بازو والے یعنی اچھی قسمت والے۔ والذین کفروا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا، ہماری آیتوں کا انکار کیا، ہم اصحاب المشأمہ، یہی لوگ ہیں بائیں بازو والے یعنی بدقسمت لوگ۔ علیہم نار مؤصدہ، انہی کے اوپر آگ ہوگی جو چاروں طرف سے گھری ہوئی ہوگی۔ یہ ان آیتوں کا ترجمہ ہے۔ آئیے ہم سب سے پہلی تلاوت کی ہوئی جو آیت ہے آج کی، وہ آیت نمبر 17، اس کے ایک ایک ٹکڑے اور ایک ایک حصے سے بحث کرتے ہیں۔ پہلی آیت کا جو حصہ ہے وہ یہ ہے، ثم کان من الذین آمنوا، پھر وہ ہو جاتا ان لوگوں میں سے جو ایمان لائے۔ آپ اس سے پہلے سن چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو تنبیہ کی ہے کہ دکھاوے کے لیے خرچ کرنا، ریاکاری اور شہرت کے لیے خرچ کرنا بیکار ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اصل نیکی کا کام یہ ہے کہ تم کسی غریب کی مدد کرو، کسی مسکین اور یتیم کی مدد کرو اور اس کا تعاون کرو۔ کوئی شخص مقروض ہے، قرض کے بوجھ میں دبا ہوا ہے، اس کے قرض کو تم ادا کر دو، اس بوجھ سے اس کو نجات دلا دو، چھٹکارا دلا دو۔ اصل نیکی یہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس شخص کے بارے میں کہ ثم کان من الذین آمنوا، یعنی پھر یہ شخص جس نے یہ تینوں نیکیاں کی ہیں وہ ان لوگوں میں سے ہو جائے، ان لوگوں میں شامل ہو جائے جو ایمان والے لوگ ہیں، جو صاحب ایمان ہیں، جن کے اندر ایمان ہے، ان لوگوں میں سے ہو جائے۔ ظاہر بات ہے کہ یہاں اللہ تبارک و تعالی انسان کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی انسان کا عمل ایمان کے بغیر اللہ کے نزدیک قبول نہیں ہوگا۔ انسان نے نیکی کی، کسی کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا، لیکن اگر اس کے اندر ایمان نہیں ہے تو اس کا عمل، اس کی نیکی کا ثواب اللہ کے یہاں اس کو کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے۔ ہر نیک عمل کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے، یہ بنیادی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی جگہ، بلکہ بہت ساری جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نیک عمل کے ساتھ ایمان کی شرط لگائی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اسراء، سورہ نمبر 17 آیت نمبر 19 کے اندر اللہ نے فرمایا، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، اور جو شخص آخرت کا خواہش مند ہو، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور اس کے لیے جیسی کوشش کرنی چاہیے ویسی کوشش بھی کرے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہو۔
فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا، تو ایسے لوگوں کی کوشش اللہ کے نزدیک قبول ہوگی۔ یہاں بھی نیک عمل کے ساتھ ایمان کی شرط لگائی گئی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 112 کے اندر بھی یہی بات بیان فرمائی ہے، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا، کہ جو شخص نیک کام کرتا رہے اس شرط کے ساتھ کہ وہ مومن بھی ہو، ایمان والا ہو، تو آخرت میں اس کو کسی ناانصافی کا، کسی ظلم کا ڈر نہیں ہوگا۔ تو یہاں بھی نیک عمل کے ساتھ اللہ نے ایمان کی شرط لگائی۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 97 کے اندر اللہ فرماتے ہیں، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ جو شخص بھی نیک کام کرے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہو، تو ہم ایسے شخص کو اچھی زندگی بسر کرائیں گے۔ تو ایمان ہر نیک عمل کے لیے بنیادی شرط ہے اور لازمی شرط ہے، اس کے بغیر کوئی عمل اللہ کے نزدیک قبول نہیں ہوگا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے اعمال کے بارے میں سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 39 کے اندر فرمایا ہے کہ والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء۔ عجیب مثال اللہ نے بیان کی ہے کہ جو لوگ کافر ہیں، جن لوگوں نے کفر کیا، اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا، قرآن کا انکار کیا، اس کو قبول نہیں کیا، ان لوگوں کے نیک عملوں کی مثال ایسی ہے جیسا ایک سمندر کے کنارے یا ندی کے کنارے ریت کا ایک ڈھیر ہے، ریت کا ایک ڈھیر ہے، یحسبہ الظمآن ماء، جو پیاسا شخص ہے وہ دور سے یہ سمجھتا ہے کہ وہ پانی ہے، حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، اب جب دوڑتا بھاگتا ہوا وہ پیاسا شخص اس کو پانی سمجھ کر اس کے پاس پہنچا تو دیکھتا کیا ہے کہ وہاں پانی نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اللہ نے ایمان کو شرط قرار دیا ہے، ہر نیک عمل کے لیے ایمان ہونا ضروری ہے۔ چنانچہ آپ قرآن میں دوسری جگہ مطالعہ کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقوں کے بارے میں، وہ منافقین جو نماز بھی پڑھا کرتے تھے، جو اچھے عمل بھی کیا کرتے تھے، ان کی مثال دے کر اللہ نے بیان فرمایا سورہ توبہ کے اندر، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 54، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله، کہ ان کے مال یعنی منافقوں کے مال کے قبول نہ کیے جانے کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ کا اور اللہ کے رسول کا انکار کیا۔ تو ایمان شرط ہے، تو یہی وہ چیز ہے جس کو اللہ یہاں بیان فرما رہے ہیں، ثم کان من الذین آمنوا، کہ تم نے اگر 3 نیک کام کر لیے اس سے پہلے جن 3 نیک کاموں کا ذکر ہوا ہے، یعنی گردن آزاد کرنا، اس کا مطلب میں نے تفصیل سے بتایا تھا، گردن آزاد کرنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ کسی کا قرض ادا کر دیا جائے، اس کی مدد کی جائے، اس کے اندر یہ بات بھی داخل ہے، یا کوئی ناجائز مقدمات میں پھنسا ہوا ہے اس کو وہاں سے چھڑایا جائے، یہ بھی گردن آزاد کرنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ رشتہ دار یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اس کی ہر طرح کی ضرورت پوری کرے، اور کسی خاکسار مسکین کو جو خاک میں زمین میں لوٹا ہوا ہے یعنی فٹ پاتھ پر ہے، اس کی آدمی مدد کرے۔ اگر یہ تمام نیکیاں اس نے کر لیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ایمان بھی ہے تو اللہ کے ہاں اس کی تمام نیکیاں قبول ہوں گی۔ ایک نقطہ علماء کرام نے یہاں بیان کیا ہے کہ اللہ نے یہاں یہ فرمایا ہے کہ ثم کان من الذین آمنوا، آمنا نہیں کہا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ پھر وہ ایمان لے کے آیا، اللہ نے یہ نہیں کہا، بلکہ اللہ نے یہ کہا ثم کان من الذین آمنوا، وہ شخص، یہ 3 نیکیوں کرنے والا شخص ان لوگوں میں سے ہو جائے جو ایمان والے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ انسان اکیلا اپنی اگر کوشش کرے گا تو اس کی کوشش کہاں تک قابل قبول ہوگی، یعنی کہاں تک اس کی کوشش سے فائدہ ہوگا۔ اجتماعیت ضروری ہے، وہ ایمان والا ہو اور ایمان والا ہونے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے ساتھ مل جائے، مل کر کام کرے تو سوسائٹی اچھی ہو جائے گی۔ اجتماعیت ہونی چاہیے، یونٹی ہونی چاہیے، اتحاد ہونی چاہیے۔ جب سب لوگ مل کر یہ نیک کام کریں گے
تو ظاہر بات ہے پوری سوسائٹی اچھی بن جائے گی. اسی لیے اللہ نے یہ فرمایا ثم کان من الذین آمنوا، پھر وہ ہو جائے ان لوگوں میں سے جو ایمان والے ہیں. تو اجتماعیت کی طرف اشارہ ہے کہ وہ شخص ایمان والا ہونے کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کے ساتھ مل جائے جو اس سے پہلے اس کے ساتھ جو ایمان والے لوگ ہیں، ان لوگوں کے ساتھ مل کر سوسائٹی کو اچھا بنانے کی کوشش کرے. پھر علماء تفسیر نے اور بھی بہت ساری باتیں ذکر کی ہیں. ان میں سے ایک بات یہ بھی کی ہے کہ بھئی لفظ ثم اللہ نے استعمال فرمایا ہے یہاں. ثم کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کا کسی چیز کے بعد ہونا. تو اس سے پہلے اللہ نے 3 نیکیوں کا ذکر کیا ہے: گردن آزاد کرنا، رشتہ دار یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یعنی اس کو کھانا کھلانا، یا کسی مسکین کی مدد کرنا. پھر لفظ ثم کا استعمال ہوا ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر یہ شخص ان تمام نیکیوں کو کرنے کے ساتھ ساتھ ایمان والا ہے تو اس کی نیکی تو قابل قبول ہوگی ہی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ایمان کو بعد میں کیوں ذکر کیا؟ جبکہ ایمان بنیادی چیز ہے تو اس کا ذکر پہلے آنا چاہیے. ایمان بنیادی چیز ہے تو اس کا ذکر پہلے آنا چاہیے، اس کا نام پہلے آنا چاہیے، بعد میں ان نیکیوں کا ذکر کیا جاتا. تو امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ بات اصل میں یہ ہے کہ اللہ یہاں یہ نہیں بتانا چاہتے ہیں کہ ایمان کا درجہ بعد کا ہے. ایمان کا درجہ تو بنیادی ہے، وہ سب سے پہلا درجہ ہے اس کا. کیونکہ حدیث ملتی ہے ہم کو، صحیح حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ای الاعمال افضل، کہ اے اللہ کے نبی تمام عملوں میں سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا. قال ثم ماذا، پھر آپ سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول اس کے بعد کون سا عمل اچھا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا. قال ثم ماذا، پھر پوچھا گیا اے اللہ کے رسول اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے، بہتر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. تو اس حدیث کے اندر بھی سب سے پہلا درجہ ایمان کو دیا گیا ہے. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کو جو سب سے بعد میں رکھا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایمان سب سے بعد کی چیز ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ایمان کا درجہ تمام نیکیوں سے بڑا ہوا ہے. تو اس کو بعد میں لائے تاکہ تمام چیزیں اس کے اندر داخل ہو جائیں. گردن آزاد کرنا بھی داخل ہو جائے، کسی رشتہ دار یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بھی داخل ہو جائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ کسی مسکین کی مدد کرنا بھی داخل ہو جائے. یہ بتایا ہے. پھر یہیں سے ایک بحث علماء تفسیر نے یہ بھی شروع کی ہے اسی آیت کی تفسیر میں کہ اگر کوئی شخص کافر تھا، کفر کی حالت میں اس نے بہت ساری نیکیاں کی تھیں، بہت سارے نیک کام اس نے کیے تھے، پھر وہ اسلام لایا، مسلمان ہو گیا، تو کیا اس کو اس کی نیکیوں کا ثواب اسلام لانے کے بعد ملے گا یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں، کفر کی حالت میں اس نے جتنی نیکیاں کی تھیں ان تمام نیکیوں کا اس کو ثواب اسلام لانے کے بعد ملے گا. اس سلسلے میں حدیث ملتی ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 5992 کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں. وہ اسلام لانے کے بعد انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، میں جب مسلم نہیں تھا، جب میں کافر تھا، اس وقت میں نے صدقہ بھی کیا ہے، گردن بھی آزاد میں نے کیے ہیں، اچھا لوگوں کے ساتھ سلوک بھی کیا ہے، تو کیا مجھ کو اس کا کچھ ثواب بھی ملے گا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا کہ اسلمت علی ما سلفت من الخیر. مطلب یہ ہے اس حدیث کے جملے کا، تم جب اسلام لے کر آئے ہو، اسلام میں تم داخل ہو گئے، تو اسلام سے پہلے تمام کی ہوئی نیکیوں کا تم کو ثواب ملے گا. اس کے برخلاف ہم کو دوسری روایت ملتی ہے مسند احمد کی جلد 6 حدیث نمبر 10. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول، عبداللہ ابن جدعان جاہلیت کے زمانے میں بہت اچھا شخص تھا، یہ صلہ رحمی کرتا تھا، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرتا تھا، مسکینوں کی مدد کرتا تھا، گردن آزاد کرتا تھا، اور اپنی اونٹنی پر
مال لاد کر اللہ کے واسطے خرچ کرتا تھا تو کیا اس کو اس کا کچھ نفع ملے گا، ثواب ملے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ثواب نہیں ملے گا۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے ثواب نہیں ملے گا کہ اس شخص نے کبھی بھی یہ نہیں کہا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، کہ اے میرے رب قیامت کے دن میرے گناہوں کو معاف فرما۔ مطلب اس حدیث کا یہ ہے کہ اگر وہ اسلام لے کر آ جاتا تو پھر اس کی تمام نیکیوں کا اس کو ثواب ملتا، اس کا فائدہ اس کو پہنچتا۔ یہ مطلب ہوا اس آیت کے ٹکڑے کا ثم کان من الذین آمنوا، کہ ان تمام نیکیوں کے کرنے کے بعد وہ شخص ایمان والا ہو، اس کے اندر ایمان موجود ہو، تب اس کی نیکیوں کا اس کو فائدہ ملنے والا ہے۔ اس کے بعد اس آیت کا جو دوسرا ٹکڑا ہے، دوسرا حصہ ہے، وہ یہ ہے وتواصوا بالصبر، ان لوگوں میں سے ہو جائے جو ایمان والے ہیں۔ اس ایک آیت میں، اس آیت کے ٹکڑے میں، اس حصے میں اللہ نے مسلم سوسائٹی کی دو بہت اہم اچھائیوں کی طرف اشارہ کیا ہے، دو اہم خوبیوں کی طرف۔ سب سے پہلی خوبی صبر کی ہے کہ مسلم سوسائٹی کی خوبی یہ ہے خود بھی صبر کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو صبر کی تاکید بھی کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم کو لفظ صبر کی میننگ دیکھنا ہے کہ صبر کا مطلب کیا ہے۔ جب ہم ڈکشنری میں دیکھتے ہیں صبر کا مطلب، تو صبر کے معنی ہیں روکنا، باندھنا۔ یہ آیت اس سے پہلے بھی آپ اس کی تفسیر سن چکے ہیں، سورہ عصر سورہ نمبر 103 اور آیت نمبر 3 کے اندر بالکل یہی بات آئی ہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ایمان والے وہ لوگ ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کو حق بات کی تاکید کرتے ہیں اور صبر کی بھی نصیحت کرتے ہیں۔ اب قرآن مجید میں جہاں جہاں بھی لفظ صبر استعمال ہوا ہے اس کا بہت لمبا چوڑا مفہوم ہے، بہت لمبا چوڑا اس کا معنی ہے، بہت وسیع معنی ہے اس لفظ کا۔ صبر کا معنی یہ ہے کہ انسان کی اور خاص طور پر مسلمان کی پوری زندگی صبر کی زندگی ہے۔ گناہوں سے بچنا صبر ہے، اللہ کی فرما برداری کرنا صبر ہے، نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو بچانا صبر ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم اور آپ اس دنیا میں رہتے ہیں، ہم کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب وہ مشکلات چاہے ہمارے خاندان والوں کی طرف سے ہوں، چاہے گھر والوں کی طرف سے ہوں، اہل و عیال کی طرف سے ہوں، یا سوسائٹی کی طرف سے ہوں، یا اسی کے ساتھ ساتھ اپنے ملک اور اپنی قوم کی طرف سے ہوں، اور اس کے علاوہ دنیا بھر کے جتنے بھی شیاطین ہیں، شیطان ہیں، چاہے ان کا تعلق انسانوں سے ہو چاہے جناتوں سے، ان تمام چیزوں کی طرف سے ہم کو اور آپ کو بہت ساری چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پریشانیوں کا۔ اب ان تمام چیزوں کے لیے انسان کے پاس ایک خوبی ہے، ایک صفت ہے انسان کی جو اس کو ان تمام چیزوں کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑا کر سکتی ہے۔ وہ چیز کیا ہے؟ صبر ہے۔ اگر انسان کے اندر صبر ہے تو وہ ان تمام چیزوں کا مقابلہ کر سکتا ہے، ڈٹا رہ سکتا ہے، جمع رہ سکتا ہے، ہمت نہیں ہار سکتا اگر اس کے اندر صبر کی صفت ہے۔ تو صبر بنیادی چیز ہے جو مسلم سوسائٹی اور مسلم معاشرے کی اللہ نے خوبی کے طور پر اس کو بیان کیا ہے۔ لیکن اگر یہ صبر تنہا تنہا ایک مسلمان کے پاس ہو اور پھر وہ مشکلات میں گھر جائے تو مشکل ہی سے کوئی آدمی اس میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر ایسی سوسائٹی موجود ہو مسلم جس کے تمام افراد آپس میں خود بھی صبر کریں اور دوسروں کو بھی صبر کرنے کی تلقین کریں اور نصیحت کریں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دوسری قومیں اس سوسائٹی کا قدم چومیں گی۔ کیوں؟ کہ صبر کی وجہ سے اس قوم کے اندر ہر مخالفت اور ہر دشمنی اور ہر طرح کی مزاحمتوں کا سامنا کرنا آسان ہو جائے گا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے، بزدلی کا نام صبر نہیں ہے، بزدلی کا نام صبر نہیں ہے۔ صبر اس بات کا نام ہے کہ آپ کے سامنے حالات آئے اور اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کی تبلیغ اور اللہ کے دین کو دوسروں تک پہنچانے کے واسطے یا کسی حق بات کو کہنے کے لیے اس موقع پر آپ بالکل ڈٹے رہے، آپ جمے رہے، اور ہماری اور آپ کی زبان میں ہم سینہ تان کر کھڑے رہے۔ یہ ہے اصل صبر۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی مخالفت آئی، دین کے بارے میں کوئی بات آئی اور پھر ہم نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا، تو یہ بزدلی ہوئی۔
یہ صبر نہیں ہوا۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر ہدایت کی کہ فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، کہ محمد آپ صبر کیجئے ویسے ہی جیسا کہ آپ سے پہلے بڑے بڑے پیغمبر اور بڑے بڑے رسول صبر کر چکے ہیں۔ تو آیت کا جو دوسرا حصہ ہے وتواصوا بالصبر، وہ مسلمانوں کے ان گروہ میں، اس جماعت میں جس کے افراد آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ صبر کا سلوک کرتے ہیں، ایک دوسرے کو تاکید کرتے ہیں کہ دیکھو حالات سے مت گھبراؤ، ہمت مت ہارو، انشاءاللہ اللہ کی طرف سے مدد آئے گی اگر ہم اور تم حق پر ہیں۔ اس کے بعد جو آیت کا آخری حصہ ہے وہ ہے وتواصوا بالمرحمہ۔ مرحمہ کے معنی ہے ہمدردی، کسی کو تکلیف میں دیکھ کر رحم کھانا، کسی کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلم معاشرے کی اور مسلم سماج اور مسلم سوسائٹی کی یہ دوسری اچھائی بیان کی ہے، دوسری خوبی بیان کی ہے۔ وہ کیا کہ اس کے افراد، مسلم سوسائٹی اور مسلم سماج کے افراد آپس میں خود بھی ایک دوسرے پر رحم کھاتے ہیں، اور وہ پوری انسانیت کے لیے سراپا رحمت ہیں۔ اس سلسلے میں جب آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور تعلیمات کی طرف رجوع کریں گے اور غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑھ کر جس بلند اخلاقی صفت کی تعلیم دی اور اپنی امت کے اندر جس کو بڑھانے میں اور جس چیز کو ترقی دینے میں سب زیادہ کوشش کی، وہ یہی رحم کی خوبی ہے، ہمدردی کی خوبی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالیں دے کر سمجھایا، چنانچہ ہم کو اس سلسلے میں بہت ساری صحیح حدیثیں ملتی ہیں۔ صحیح الجامع الصغیر ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے، اس کی حدیث نمبر 3522 کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ جو لوگ رحم کرنے والے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے اوپر ترس کھانے والے ہیں، ہمدردی کرنے والے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، ایسے لوگوں پر رحمان رحم کرے گا۔ تو اے لوگو تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اور حالی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حدیث کا ترجمہ شعر میں کیا ہے کہ خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر، کہ اللہ اس انسان پر رحم نہیں کرتا، نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جگر پر۔ جو آدمی دوسرے کی تکلیف کو محسوس نہ کرے تو اللہ اس پر رحم نہیں کرتا۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ تم زمین والوں پر رحم کرو، عرش والا تم پر رحم کرے گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں ان میں عام ہے، جانوروں کے ساتھ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم کرنے کی تعلیم دی ہے اور ہدایت دی ہے۔ اس سلسلے میں حدیثیں ملتی ہیں، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6009 کے اندر یہ بات ملتی ہے۔ پورا قصہ موجود ہے ایک شخص کا جس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا، اور پھر جب صحابہ کرام نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے بھی ہم کو کچھ اجر ملے گا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی کل ذات کبد رطبۃ اجر، کہ ہر جاندار چیز کے ساتھ اچھا سلوک کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر رکھا ہے، ثواب رکھا ہے۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اور آپ کو رحم اور ہمدردی کی اس خوبی سے متصف کر دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اور پوری انسانیت کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔